الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر یہ بہت بڑا احسان اور اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جہاں ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان بے شمار اور ان گنت نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت اور سرمایہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو وہ نعمت ایمان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نعمت ایمانی کی قدر کریں، اور اس نعمت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے روزمرہ، ہماری صبح و شام، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، معاملات، بات چیت، یہ تمام عبادات مومنانہ شان کے تحت ہونے چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایمانی حمیت اور غیرت ہم سب کے اندر ہونی چاہیے وہ بھرپور ظاہر ہوتی ہو۔ اسلامی شناخت ہم سب کے اتار چڑھاؤ سے، ہم سب کے پہناوے سے، ہم سب کے معاملات سے، ہم سب کے رہنے سہنے سے چھلکتی ہو، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے اس کا نہج، اس کا طریقہ، اس کا طور سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، سکھایا، کر کے دکھایا۔ پھر آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو خلفاء تھے، انہوں نے آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، اور ہمیں ایک ایسی بہترین وراثت چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنہوں نے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ آپ ہی کے صحابہ میں جلیل القدر ایک صحابی ہیں، حضرت رکب المصری رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں بہت سارے، بیشتر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی تھے، کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ سندن یہ حدیث ضعیف تو ہے، لیکن اس کے الفاظ حدیث کی اور کتابوں میں ملتے ہیں جس سے مضمون صحیح ہے، اس کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رکب المصری رضی اللہ عنہ، انہوں نے خوش نصیب لوگوں کی 7 صفات نقل کی ہیں، جس کا ایک سلسلہ ہم نے پچھلے جمعہ شروع کیا تھا، اور چونکہ وقت جمعے کے دن کم ہوتا ہے اس لیے پچھلے جمعہ 5 صفات ایسی تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، جس کو میں مختصر طور پر بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن طاب کسبہ، اس شخص کے لیے کامیابی اور خیر کا ذریعہ ہے جس کی کمائی حلال ہو۔ اگر ہماری کمائی حلال ہے تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑیں گے، اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہے تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑیں گے۔ صحیح کمائی ہوگی تو صحیح سکون اور اطمینان اور زندگی میں لطف اور مزہ آئے گا، اور اگر اس میں کمائی میں کچھ نقص ہے،
کمائی سود کی ہے، رشوت کی ہے، چوری کی ہے، حق تلفی کی ہے، غلط چیزوں کی ہے، ایک دوسرے کو ڈنڈی مارنے کے ذریعے کمایا ہوا مال ہے، تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑیں گے۔ یہ میں نے تفصیل سے اس جمعے کو سمجھایا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ میں نے بتلایا تھا آپ حضرات کو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، ہم سب ان کے فالوورز ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور آپ کے مسلک کے مطابق ہم اپنے جو شرعی طریقہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کے ایک پارٹنر تھے حفص بن عبد الرحمن۔ وہ جب کپڑوں کا تھان ان کے پاس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تھان اس میں نقص زدہ ہے، تو ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم یہ مال بیچنا چاہتے ہو تو مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم اس نقص زدہ تھان کو کم ریٹ میں بیچو گے اور گاہک کو بتا کر بیچو گے۔ آپ نے وعدہ کر لیا، لیکن جب پورا بیورا آپ کے سامنے رکھا گیا، نفع اور نقصان کی پوری پرچی رکھی گئی، اور حساب دینے کے لیے حفص بن عبد الرحمن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، تو آپ نے پوچھا کہ اس تھان کا کیا ہوا؟ حفص بن عبد الرحمن نے کہا کہ خدا کی قسم میں بھول گیا تھا اور میں نے اس تھان کو اسی ریٹ میں بیچ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ناگوار گزری وہ بات، اور اسی واقعے سے آپ نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کو ختم کر دیا، اور 30,000 درہم جو منافع ہوا تھا اس سارے 30,000 درہم کو صدقے میں خرچ کر دیا۔ یہ تھا تقویٰ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا واقعہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ کوفہ میں بکریاں ایک مرتبہ لوٹ لی گئی، ایک قافلہ تھا، اس کی بکریاں لوٹ لی گئیں، تو امام اعظم کو یہ پتہ چلا، تو آپ نے لوگوں سے معلوم کیا کہ عام طور پر ایک بکری کی زندگی کتنے سال کی ہوتی ہے۔ لوگوں نے، تجربہ کار لوگوں نے بتایا کہ 7 سال کی ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکرے اور بکری کا کوئی گوشت نہیں کھایا۔ یہ غائب درجے کا تقویٰ تھا۔ آج اگر ہمارے کاروباروں میں، ہمارے معاملات میں اس طریقے کی چیزیں آ جائیں تو ہم اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، ہم اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں، ہم اس کو بہت اچھا انسینٹیو دیتے ہیں، بہت پروفیٹیبل بزنس سمجھتے ہیں کہ نقص زدہ مال کو ہم نے اچھے داموں میں بیچ دیا، اس کو دھوکہ دے کر اس کو ہم نے چکمہ دے دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چکمہ اور یہ دھوکہ ہم نے اس کو نہیں دیا ہے، یہ ہم نے خود اپنی ذات کو دیا ہے۔ جو ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا معاملہ ہے اس میں ہم اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ایک چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے لیے کامیابی ہے، خیر کا ذریعہ ہے جس کی کمائی حلال ہو۔ دوسری صفت یہ تھی کہ اس کی جو خفیہ زندگی ہے وہ کامیاب ہو، وہ صالح ہو، وہ تقوی والی ہو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کرتا پائجامہ، ٹوپی اور بہترین ہم اچھی صفات کے حامل نظر آتے ہیں، لیکن ہماری جو خفیہ زندگیاں ہیں وہ کچھ ہماری ظاہری زندگی سے الگ ہے۔ باہر ہم بہت بڑے پیر اور مرشد ہیں، اور اندر ہم بہت بڑے شیطانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، شیطان بھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری ظاہری زندگی، باطنی زندگی دونوں برابر ہو جائیں، یعنی جس طریقے سے ہم ظاہر لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں، ایسے ہی اگر ہمارا باطن بھی بن جائے تو ہماری کامیابی ہے اور ہمارے لیے سعادت اور بشارت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے میں نے آپ حضرات کو پچھلے جمعے یہ بتلایا تھا کہ ہماری جو آج کل جو سب سے زیادہ وبا ہے کہ ہم موبائلوں میں ملوث ہیں، اور موبائل ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ایک اپنا روٹین زندگی کا بنائیں، اور کتنا وقت موبائل استعمال کرنا ہے۔ اگر استعمال کرنا ہے تو کچھ اس میں چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم استعمال کریں۔ الگ سے کونوں میں بیٹھ کر، بالکل خلوت میں بیٹھ کر موبائل کا زیادہ استعمال نہ کریں، لوگوں کی موجودگی میں استعمال کریں۔ اور میں نے میرے استاد محترم کا ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ ہماری جو اسکرین ہے وہ ایسے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس اسکرین پر نظر ڈالے تو اسے یہ دکھائی دے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ خوف کھائیں گے، ڈریں گے کہ میں غلط دیکھوں گا تو سامنے والا بھی کہے گا کہ دیکھو کتنی گندی چیز دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایسے اپنی موبائل کی اسکرین رکھتے ہیں کہ صرف ہماری نظر پڑ رہی ہے تو شیطان ہمیں دھوکہ دے، شیطان ہمیں راستے سے بھٹکا دے، اس بات کا 100% یقین ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہماری جو خفیہ زندگی ہے
اور جو جلوت کی زندگی ہے وہ ہماری خلوت کی نیک زندگی کے طریقے کی ہو جائے۔ تیسری جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں جو ظاہری زندگی ہے وہ ہماری باعزت ہونی چاہیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرمت علانیتہ، اس کا جو ظاہری ہے وہ شریفانہ ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم لباس کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، لیبل کے اعتبار سے، ٹائٹل کے اعتبار سے اگر ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں تو ہمارے ہر چیز میں اسلامی شناخت ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لباس بھی مسلمانوں کے طریقے کے ہونے چاہیے، اور اگر ہم دیندار ہیں تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ دینداروں کے جیسے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے لباس یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور غیروں کے بنائے ہوئے پروڈکٹ کے ہم پرچار کر رہے ہوں۔ ہمارے مسلم بھائی بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے شرٹ پہنتے ہیں، ایسے ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ایسے ہیٹس اپنے سروں پر لگاتے ہیں جس میں یہودیوں کی پرچار ہوتی ہو، ان کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہو۔ میں آپ کو مثال دوں، جب کرکٹ کا دور ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر ہم بہت لوگ شوقین ہوتے ہیں، کوئی کسی صوبے کا شوقین ہے، کوئی کرناٹک کا شوقین ہے، کوئی حیدرآباد کا شوقین ہے، کوئی لکھنؤ کی ٹیم کا شوقین ہے، تو وہ اسی طریقے کی ٹی شرٹ پہنتا ہے جس میں اس کا پرچار پیچھے ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان ٹیموں کے اسپانسرز کون لوگ ہیں، ان کو خریدنے والے کون لوگ ہیں، کیا وہ مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے ہیں، انہیں اسلام پسند ہے یا نہیں ہے، وہ اسلام کے دشمن تو نہیں ہیں۔ اگر وہ اسلام کے دشمن ہیں اور آپ خوشی میں، شوق میں، جذبے میں آپ اپنی ٹیم کا لباس پہن رہے ہیں لیکن انڈائریکٹ طریقے سے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو فروغ دے رہے ہیں، ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے بزنس میں آپ مدد کر رہے ہیں، تو گنہگار آپ بھی اتنے ہی ہیں۔ تو ہمارا جو لباس ہے وہ شریفانہ ہونا چاہیے۔ میں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے، چونکہ میری بات یوٹیوب پر جاتی ہے، میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء کا جو طبقہ ہے اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے اور یہی جملہ یہاں پر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو لباس ہے وہ شریفانہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ٹائٹل عالمانہ ہے، ہم ایک عالم دین ہیں، ہم ایک حافظ ہیں، ہم ایک امام ہیں، ہم ایک قاری ہیں، ہم ایک مفتی ہیں، مدرسے کے استاد ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا پہناوا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم اندھیروں میں، کبھی لوگوں کے بیچ میں ہم عام طور پر کبھی لوور میں بھی نظر آ جاتے ہیں، کبھی ہم ٹی شرٹ میں بھی نظر آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے بالوں کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے سروں سے ٹوپیاں بھی غائب ہو سکتے ہیں۔ آج کل ایسے لبرل علماء موجود ہیں اور آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو کہتے ہیں ارے صاحب ٹوپی سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور چونکہ ہم اس ٹائٹل کے حامل ہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بھی ہم اس کو اپنائیں اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ اور چوتھی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم شر کا سبب نہ بنیں۔ اگر ہم لوگوں کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو کم سے کم ہم سے نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے کچھ بھلائی کے راستے کھول سکتے ہیں، لوگوں کے تعلق سے ہم سوچ سکتے ہیں کس طریقے سے کمیونٹی کا، سماج کا، معاشرے کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم اچھے اسکولز قائم کر سکتے ہیں، اچھے اسکولز بنائیں، اچھے مدارس قائم کر سکتے ہیں، مدارس بنائیں۔ ہم یہ سب نہیں کر سکتے، ہم اچھی ٹیم بنا کر ایسے ہی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم وہ کریں۔ اصلاح معاشرہ کے پروگراموں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم وہ کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کام، ان کاموں کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، تو کم سے کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مدد کرو، ان کا سپورٹ کرو، کم سے کم ٹانگ تو مت اڑاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مفتاح الشر نہیں بننا ہے بلکہ ہمیں مغلاق الشر بننا ہے۔ شر کی چابی نہیں بننا ہے ہمیں، بلکہ ہمیں شر کا تالا بننا ہے کہ ہم شر کو ختم کرنے والے بنیں۔ پانچویں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو معمول ہے وہ معلوم کے مطابق ہو، یعنی اگر ہمیں کوئی چیز پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس کو، کم سے کم ایک مرتبہ اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، اس نیت کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسلامی ایک ادب ہے
تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زندگی میں پچھنا لگوایا ہے، حجامہ کروایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حجامہ کرواؤں گا۔ انہوں نے حجامہ کروایا، اور حدیث میں جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجامہ کرنے والے شخص کو 1 دینار دیا تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو 1 دینار دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونا چاہیے سیدھے پیر کے ذریعے سے، تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اس کی کوشش کریں کہ سیدھا پیر صحیح نیت کے ساتھ داخل کریں۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکا، اور روک کر آپ اتر کر گئے، اور ایک چٹیل، ایک پہاڑی کا ایک ٹیلا تھا، وہاں پر ایک پتھر تھا بڑا، اس کی آڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ صحابی اسی راستے سے جب گزر ہوا تو آپ نے بھی قافلے کو روکا اور گئے، اور اس جگہ پر بیٹھ کر واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے وہاں پر استنجا بھی نہیں کیا، پیشاب بھی نہیں کیا، آپ نے اتنے چلتے ہوئے قافلے کو روکا اور ایسا کر لیا، آپ نے بلا وجہ وقت ضائع کیا آپ نے؟ تو کہا نہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیسے اس جگہ سے گزر جاؤں جہاں میرے نبی نے اترا ہو اور نبی اتر کر وہاں پر بیٹھے ہوں، میں نے سنت کے تقاضے سے کیا۔ ایسی ہماری زندگی میں چھوٹے موٹے اعمال ہوتے رہتے ہیں، ہمیں ان زندگیوں میں ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں، بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم کبھی سنت کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے، چونکہ سردیوں کا موسم ہے، ایک صاحب نے مجھے ہدیے میں ایک رومال دیا، بہت شاندار رومال تھا، مجھے پسند آیا وہ، میں نے پہنا۔ اگلے دن ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ کا رومال بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا لیجئے، آپ پہن لیجئے۔ میرے دماغ میں یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر پہنے ہوئے تھے، تو ایک صحابی جو غریب تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی چادر بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ مانگ تو نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کی چادر بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ چادر اتاری اور ان غریب صحابی کے اوپر پہنا دیا اور کہا کہ لو اس کو رکھو۔ میں نے اسی نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں نے اپنا رومال نکالا اور ان کے اوپر ڈال دیا اور وہ خوش ہو گئے۔ اب بتائیے مجھے سنت کا ثواب ملا یا نہیں ملا؟ بالکل ملے گا۔ اور اس طریقے کی حرکتوں سے، اس طریقے کے اعمال سے ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ ہو سکتا ہے میری مغفرت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے میں نے جو عمل کیا وہی کافی، وہی مجھے جنت میں لے جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ 5ویں اور جو 6ٹھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ بقدر وسعت ہم صدقے کا اہتمام کریں۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خوش نصیب 7 صفات جو مسلمانوں کے اندر ہونے چاہیے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی ہمارے اندر اللہ نے وسعت دی ہے، مال ہوتے ہوئے صدقہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، مال نہ ہو تب کوئی شخص صدقہ کرے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے کہ اس شخص کے پاس مال نہیں ہے پھر بھی وہ 1 روپیہ 2 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو صرف صدقے ہی کی بات کرتے ہیں، صرف مدرسے اور مسجدوں کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، مدرسے مسجدوں میں بعد میں، دیگر چیزوں میں بعد میں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، اس کے بعد ہم مدارس پر خرچ کریں، دینی کاموں پر خرچ کریں، اداروں پر خرچ کریں، اچھے کاموں پر خرچ کریں۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے بلاؤں کو ٹالتے ہیں، مصیبتوں کو ہٹاتے ہیں، تکلیفیں ختم کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 6 صفات تھی جو میں نے بتلائی۔ آخری اور سب سے بہتر اور سب سے شاندار اور وہ صفت یہ ہے، امسک الفضل من قولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص خوش نصیب انسان بننا چاہتا ہے تو وہ اپنی بات سے فضول چیزوں کو نکال دے، خواہ مخواہ کی بک بک، ادھر ادھر کی باتیں، یہاں وہاں کے واقعات جن کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، آپ سے اس کا تعلق نہیں، آپ اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ آپ بتائیے کسی پرائم منسٹر کے بارے میں آپ مشورہ دیں، آپ
کی بات مانی جائے گی؟ کیا حیثیت ہے ہماری جو ہم پرائم منسٹر کو اپنے چائے خانوں میں بیٹھ کر مشورہ دیں؟ کیا ضرورت ہے اور کون ہمارے مشورے کو مانے گا؟ امریکہ کے صدر کو ہم یہاں بیٹھ کر مشورہ دیں، کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ آپ اگر وہاں پر ہوتے تو آپ کرتے وہاں پر، یا ہے کہ آپ اتنے بڑے بن جاؤ کہ ان تک جا کر مشورہ دو، ان کو مشیر بنو ان کر جا کر، تب تو کام ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ امسک الفضل عن قولہ، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے خرافات بک بک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے، اپنی زبان کو روکے، اور اپنی جو یہ اوقات ہیں ان اوقات میں انسان اللہ کی عبادت میں، استغفار میں، دعاؤں میں اپنے آپ کو خرچ کرے۔ یہ جو ہماری جو زندگیاں ہیں، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، وقت بھی میرا ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری عجمیوں کی جو زندگی، عجمیوں کا مطلب عرب کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کی زندگی ایسی ہی بے تکی سی ہے، اس میں ہم سب بھی ہیں۔ ہم لوگ دعا دینا نہیں جانتے، دعا لینا نہیں جانتے، سلامتی پہنچانا نہیں جانتے، سلامتی لینا نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے ہم لوگ۔ کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کر دیا تو ہم اس کا شکر بھی ادا کرنا نہیں جانتے، جیسے ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر کوئی انسان کا شکر ادا کرے گویا وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں تکلیف سے نکال دے تو ہم اس کو شکریہ اور تھینک یو بھی نہیں کہتے، جزاک اللہ خیرہ بھی نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما من مسلم سأل الجنۃ ثلاث مرات الا قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ کوئی مسلمان اگر دن میں یا کبھی اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جنت کا مطالبہ کرتا ہے تو جنت یہ کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، جنت یہ سفارش کرے گی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے وَلَسْتَجَارَ مُؤْمِنٌ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ اللہم اجرہ من النار، اللہم اسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے کر لیں تو ہمارے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، جہنم ہم سے دور ہو جائے گی۔ استغفار، کثرت استغفار، اللہ تعالیٰ کا حمد، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ سے جنت مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا، یہ چھوٹی چھوٹی ہماری زندگیوں کا حصہ ہونے چاہیے۔ میں نے حدیث سنائی 3 مرتبہ اگر کوئی شخص جنت کا مطالبہ کرتا ہے تو قیامت کے دن جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بھاگے گا، رشتہ دار بھاگیں گے، جو ہمارے بڑے پیر بزرگ مرشد جن کا ہم کہتے تھے نا کہ آپ ہی ہمیں آخرت میں ہمیں بیڑا پارک ہمارا کریں گے، وہ سب بھاگ جائیں گے، وہاں پر کام آئیں گے ہمارے اعمال۔ اس موقع پر جنت اٹھے گی اور یہ کہے گی اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 3 مرتبہ جنت کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہماری زندگیوں کے کرنے کے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بیٹھے بیٹھے ہم بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت ہی مانگ لیا، اللہ سے جہنم سے پناہ ہی مانگ لیا، استغفار کر لیا، حمد کر لیا، کسی نے ہمیں 1 گلاس پانی پلا دیا، ہم نے شکریہ کہہ دیا، جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا۔ عربوں میں یہ دیکھا گیا ہے، چونکہ اجمیوں کی بات میں نے کری، عربوں میں یہ دیکھا گیا ہے آپ ان کو کچھ بھی کہیے وہ آپ کو دعا دیں گے۔ اور ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ چیزیں ہمیں لینے کی ضرورت ہے، ان سے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔